الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اہل مکہ کے لیے اس بستی والوں کی کہانی، ان کی سرگزشت اور ان پر آنے والی حالات و کیفیات عبرت کے لیے بیان کیے گئے۔ وہ بستی خوش و خرم والی ایک بستی تھی، لیکن اللہ کے قاصدوں کے ساتھ جب انہوں نے دیر لی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے قاصدوں کو صرف یہ نہیں کہ نہیں مانیں گے، نہ ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے خون کے پیاسے بھی ہو گئے، تو ان قاصدوں نے اپنے صفائی پیش کی اور اپنے آمد کا مقصد بھی پیش کیا، اس قوم کی بادشاہ اور عوام پر اپنے حقائق بھی ظاہر کر دیے۔ تو قوم نے جب انکار کیا تو ان پر کچھ حالات آئے، مشکلات آ گئی، قوم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئی، قحط آ گئی، کچھ اسی طرح کے حالات آ گئی کہ جس سے قوم کی روزمرہ جو پہلی معمولات تھیں وہ متاثر ہو گئی۔ تو قوم نے ان لوگوں سے کہا کہ انا تطیرنا بکم، اے بھئی ہمارے پاس جو اب صورتحال ہے، ہماری اب جو حالات ہو گئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کی نحوست سے ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے قاصدوں کے ساتھ انہوں نے بتا دیا۔ قوم کے لوگوں نے تطیرنا بکم، ہم تو بد فعل لے لیتے ہیں تم لوگوں سے، ہماری اس شامت اور نحوست کے سبب تم لوگوں کو، پھر وارننگ دی لوگوں کو، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم لوگ اپنی اس بات سے منحرف نہیں ہوتے ہو، اس بات کو نہیں چھوڑتے ہو، اللہ کی وحدانیت اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی بات اگر نہیں چھوڑتے ہو، لنرجمنکم، تو پھر ہم تم لوگوں کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ان پتھروں کے نیچے دبا دیں گے، اتنے پتھر ماریں گے کہ ان پتھروں کے نیچے دب کر مر جاؤ گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہمارے طرف سے تمہیں بہت دردناک قسم کے عذاب پہنچے گی۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ طائرکم معکم، تم لوگوں کی نحوست تم لوگوں کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم آ گئے اور آپ لوگوں پر یہ مسئلہ آ گئے، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے قاصد ہو کے آئے اور آپ لوگوں نے جب اللہ رب العزت کی باتوں کو نہیں مان لی تو یہ حالت آ گئی۔ اگر اب بھی تم لوگ اپنے ان کرتوتوں سے باز آ جاؤ اور ان خباستوں کو چھوڑ دو تو اب بھی اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ قالوا طائرکم معکم أئن ذکرتم، اگر تمہیں واقعی کوئی نصیحت حاصل کرنی ہے، اگر تم لوگ نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہو تو جان لو کہ نحوست کے اسباب تم لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوت ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم آ گئے اور آپ لوگ اس مصیبت میں گھر گئے،
مصیبت یہ ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، وہ تو تم لوگ ہو جو اللہ رب العزت کے حدود کو خاطر میں نہیں لاتے ہو، اور اللہ رب العزت کی فرمودات کہ کوئی حد اور کوئی بارڈر، کوئی حدود کے قائل نہیں، حد سے تجاوز کرنے والے، چاہے وہ شرک کی صورت میں ہو، کفر اور ظلم کی صورت میں ہو، بت پرستی اور شرک کی ماحول بنانے اور پھیلانے کی صورت میں ہو۔ تم لوگوں نے تو کسی بھی اخلاقی اور شرعی حدود نہیں چھوڑ دی۔ بل انتم قوم مسرفون، یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ تم لوگوں نے اللہ کے حدود توڑ دیے ہیں اور یہ برے دن تم لوگوں پر آ گئے ہیں۔ مگر یہ اللہ کی شان ہے کہ اس بیچارہ اور بے بس انسان نے اسی طرح کی حقائق کو قبول کرنے کے بجائے ڈٹے رہے اور جمے رہے اپنی شرک اور کفریہ عقائد پر، اور ان کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں اور قاصدوں کو تنگ و تکلیفی میں مبتلا کیا، ان کے جان کے دشمن بن گئے۔ اور اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مزید ان لوگوں پر اور اس قوم پر اور اس بستی پر کیا بھی تھی، تاکہ مکہ و اہل مکہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار اور مشرکین وہ بھی دیکھ لیں، سن لیں اور سمجھ لیں اور اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔